السلام علیکم سامعین۔ عثمان آخر کامیاب ہو جاتا ہے بہت سارے دشمنوں کو مارنے میں، جس میں الاگان، آلتوگا، سب خاتون اور اس کا بیٹا شامل ہیں۔ ان سب نے ناک میں دم کر رکھا تھا عثمان کی، اور بہت ساری چالیں چلنے کے بعد بالآخر کامیابی ملی عثمان کو، اور دشمن اپنے انجام کو پہنچے۔ سب سے جو بڑا غدار البائے آلپ، جو ان کے بیچ رہ کر کائی سپاہی بن کر ان کی جڑیں کاٹتا رہا اور سارے راز بتاتا رہا منگولوں کو، اور اس کی بیوی بیگم خاتون، وہ دونوں بن چکے تھے عثمان کے جانی دشمن۔ انہوں نے ہر طرف سے عثمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، بہت ساری چالیں چلیں، بہت ساری تدبیریں، اور ان میں کامیابی بھی ہوئی ان کو، مگر آخر ایک دن تو پول کھلنا تھا، اور کھل گیا ان کا پول، اور عثمان کو پتا چلا کہ یہ تو میرے بیچ رہ کر مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ الاگان جو بار بار کرتا ہے عثمان پر حملہ، آلتوگا جو الاگان کا بندہ ہوتا ہے، وہ پہنچاتا ہے الاگان پر اپنی ایک طرف تو الاگان، آلتوگا اور سب خاتون، اور دوسری طرف جو سب خاتون کا بیٹا سارگون، وہ نکلا فاطمہ کا دیوانہ، وہ چاہتا ہے فاطمہ سے شادی کرنا۔ بہت سارے جال بچھانے کے بعد جب عثمان کے ہاتھ میں نہیں آتا الاگان، تو آخر ایک دن کامیابی مل جاتی ہے عثمان کو، اور وہ الاگان جس نے جال بچھایا ہوتا ہے عثمان کے خلاف، وہ آخر اس جال میں خود پھنس جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے۔ عثمان اس کو پکڑ کر لے کر آتا ہے سب خاتون کے پاس۔ سب خاتون کہتی ہیں کہ اگر اس کو تلوار سے چھوا بھی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو عثمان کہتا ہے کہ جو میرے اور میرے خاندان کے بیچ میں آیا، اس کا انجام یہی ہونا ہے۔ وہ سب خاتون کے سامنے الاگان کے سینے میں خنجر گونپ دیتا ہے، اور جب گردن پہ وار کرنے لیتا ہے تو آلتوگا آ کر حملہ کر دیتا ہے اور الاگان کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ وہ اسے لے کر پہاڑوں پر جاتا ہے، جہاں پر وہ اپنی دیوی کی پوجا کرتے ہیں اور الاگان کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے الاگان ہوش میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک نیا منصوبہ بناتے ہیں عثمان کو پھنسانے کے لیے۔ دوسری طرف جو صوفیہ ہے، وہ بنی ہوئی ہے دشمن عثمان کی۔ اس نے جو اب تک راز چھپا کر رکھا تھا، مریم کو اپنی خالہ بتا کر اس کی پرورش کرتی ہے، اور بتاتی ہے کہ عثمان نے تمہاری ماں اور تمہارے پورے خاندان کا قتل کیا تھا، اور عثمان کو اس کے خلاف کر دیتی ہے، اور مریم کو کر دیتی ہے عثمان کے خلاف۔ اور وہ مریم جو ہر چال چلتی ہے عثمان کو نقصان پہنچانے کی، مگر کبھی کبھی اسے بہت ساری یادیں آتی ہیں جو اسے تنگ کرتی ہیں کہ یہ جو خاندان ہے یہ اس کا دشمن نہیں، اس کے ساتھ کچھ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جان پاتی کہ یہ ہی میرے والدین ہیں۔ بالوں کو بھی اس سے خاص انسیت ہوتی ہے۔ بالا لگی ہوتی ہے صوفیہ کے پیچھے کہ میری بیٹی حلیمہ کا مجھے پتہ بتاؤ کہ وہ کدھر ہے۔ بالا کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ملازمہ ہے اس کی چرچ میں، لوسیا نام کی، تو اسے حلیمہ کا پتہ تھا۔ بالا آخر کامیاب ہو جاتی ہے لوسیا کو پکڑنے میں۔ لوسیا اس وقت ہوتی ہے کافی زخمی، اور بالا اسے اپنے لے جاتی ہے خیمے میں۔ جب وہ رستے میں لے کر جا رہی ہوتی ہے تو صوفیہ کرتی ہے حملہ، مگر بالا وہ حملہ ناکام بنا دیتی ہے اور لوسیا کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ لوسیا کو اپنے اور عثمان کے خیمے میں لے جاتی ہے، علاؤدین اس کا کرتا ہے علاج۔ وہاں پر مریم بھی ہوتی ہے۔ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو وہ مریم کو بتاتی ہے کہ جو صوفیہ ہے وہ تمہاری خالہ نہیں ہے، اور تم عیسائی نہیں ہو، تم ایک مسلمان کی بیٹی ہو اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ تو وہ پوچھتی ہے کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ تم حلیمہ ہو، بالا کی بیٹی اور عثمان کی بیٹی، جسے صوفیہ نے بچپن میں اغوا کر لیا تھا اور تمہاری تربیت اپنے مطابق کی، اور تمہیں ہی دشمن بنا کر کھڑا کر دیا اپنے خاندان والوں کے سامنے۔ مریم یہ سن کر ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ اتنی بڑی چال صوفیہ نے اس کے ساتھ چلی۔ وہ بہت شرمندہ ہوتی ہے کہ اس نے آج تک اپنے خاندان کے خلاف ہی تلوار اٹھائی، اور اس کی تلوار سے کتنوں کو زخم لگے۔ وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہی ہوتی، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اب کیا کرے۔ الاگان دوبارہ کرتا ہے عثمان پر حملہ، اور اس حملے میں ہو جاتا ہے خود شکار، اور آخر میں عثمان کاٹ دیتا ہے اس کی گردن، اور الاگان کا ہو جاتا ہے خاتمہ۔ الاگان کے ساتھ جو آلتوگا ہے اس کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے عثمان۔ دوسری طرف جو صوفیہ ہے وہ ڈھونڈتی ہے سب خاتون کو۔ سب خاتون اور اس کا بیٹا اس کو جنگل میں مل جاتے ہیں۔ سب خاتون اس سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، آؤ میرے پاس۔ وہ اسے اپنے پاس بلاتی ہے اور اچانک ہی اپنا خنجر نکالتی ہے اور سب خاتون کے دل میں گونپ دیتی ہے،
और उसके सिपाही जो हैं वो उसके बेटे सारगोन पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर हो जाता है दोनों का इख्तिताम। सबे खातून भी मर जाती है और उसका बेटा जरगोन भी। सोफिया ये चाल इसलिए चलती है ताकि इसका इल्जाम उस्मान पर लगे। वो हर हाल में और किसी भी कीमत पर उस्मान को नुकसान ही पहुंचाना चाहती थी। उस्मान जब सबे खातून और उसके बेटे की लाश देखता है तो वो ये सोफिया की चाल समझ जाता है। वो समझ जाता है कि सोफिया ने सिर्फ उसे फंसाने के लिए ये चाल चली है ताकि मंगोल उस्मान को समझे कि इसने कत्ल किया है। वो ढूंढ रहा है अब सोफिया को। दूसरी तरफ जो अलाउद्दीन और उरहान है उन पर करते हैं हमला बाज़ंतीनी, और उस हमले में जो होता है अलाउद्दीन वो अपने सिपाहियों को लेकर पीछे हट जाता है सिर्फ उनकी जान बख्शी के लिए। तो जो उरहान है उससे ये बात हजम नहीं होती और उसकी लड़ाई हो जाती है अलाउद्दीन से। वो अलाउद्दीन को इकरा कर थप्पड़ मारता है तो अलाउद्दीन कहता है कि भाई आपने अच्छा नहीं किया मुझे मारकर। अब आगे क्या होने वाला है? क्या अलाउद्दीन उरहान को माफ़ कर पाएगा और क्या सोफिया चढ़ जाएगी हत्थे उस्मान और बाला के? ये सब जानने के लिए बने रहे चैनल के साथ। चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने प्यारे कमेंट ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।